تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں آپ کا اور تمام دیکھنے والوں کا ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ابھی ہم عہد قدیم میں سے ایوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ شاعرانہ کتاب ہے اور ہم اس کے تیسرے باب پر ہیں۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا۔ ڈاکٹر عادل خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید۔ شکریہ خدا بھائی۔ آپ کو برکت دے۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ایک شاعر نے کہا جب وہ دکھ میں تھا اور اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں تھا تو وہ لکھتا ہے، میرے خداوند یسوع میں نے تجھ پر تکیہ کیا، تو میری ابدی چٹان اور میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ اے یسوع میں ایمان کی نظر سے تجھے اپنے قریب دیکھتا ہوں، تیرے دہنے ہاتھ نے میرے آنسوؤں کو پونچھا، میری مایوسی اور اکیلے پن میں تیری یاد میری تسلی بنی، میری مشکل میں تو نے میری اداسی دور کی، میں بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، تو نے مجھے نقصان سے بچایا، تو مجھے بھولا نہیں، انسانی مدد کسی کام کی نہیں، اے نجات دہندہ تو ہی بہترین امداد ہے۔ ان الفاظ سے ہم ایوب کا حال بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے دوست اس کے گرد چپ بیٹھے تھے، 7 دنوں تک انہوں نے اس سے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن خدا نے اس کو نہیں چھوڑا۔ بھائی عادل، کیا آپ ایوب کا حال ہمیں بیان کریں گے؟ اس وقت اس کی ذہنی اور سماجی حالت کیا تھی؟ اس کے دوست اسے آ کر تسلی نہ دے پائے۔ ایوب نے سماجی سطح پر جو چیزیں کھو دی تھیں، ان سے اس کو جسمانی لحاظ سے بھی ٹھیس پہنچی اور اس کے ذہنی اثرات بھی ہوئے۔ بھائی ایاد، شیطان نے سب سے پہلے اس کی جائیداد چھینی، وہ امیر ترین آدمیوں میں غریب ترین شخص بن گیا۔ وہ دوسری چیز، شیطان نے اس کے بچوں کو چھین لیا۔ تیسرا، اس نے صرف مال و دولت اور بچوں کو نہیں بلکہ اپنی صحت کو بھی گوا دیا اور وہ بیمار ہو گیا۔ چوتھا، اس کی بیوی سے اس کو ہمدردی نہ ملی جو اس کی ساتھی تھی، اور پانچویں بات، اس کے دوستوں سے اس کو تسلی نہ ملی۔ سماجی اور جسمانی چیزوں نے ایوب کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کیا، یہاں تک کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ایوب نے خدا کے انصاف پر شک کرنا شروع کر دیا کہ خدا نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور سب سے خطرناک بات تھی کہ وہ اس محبت کو نہ دیکھ سکا جو خدا کو اس سے تھی۔ اس نے کہا، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس نے سماجی طور پر سب گنوا دیا۔ اس کی جسمانی حالت سے بھی اس پر اثر ہوا، جس کی جان وہ مایوس ہوا، بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ بھائی فیاض، یقیناً ان معلومات سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور ہر دیندار سوچتا ہے، چاہے وہ ایوب ہو یا پھر آصف، اس کے دل میں سوال تھا کہ خدا کیسے انصاف کرتا ہے؟ ایماندار اور غیر ایماندار کے بیچ فرق کیا ہے؟ ہمیں بائبل مقدس میں ان سوالوں کا جواب کہاں سے ملتا ہے، یہ بتائیے۔ دراصل میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں ہمیں سب ایمانداروں کے سوال کے جواب نہیں ملتے جب تک ہم نئے عہد نامے کو نہ پڑھ لیں، اور ایوب کے سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہ تھے، پر ان کا جواب نئے عہد نامے میں ہے۔ مثال کے طور پر اس نے 3 بار سوال کیا، پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ اور میں کہوں گا کہ اس سوال کا جواب
पुराने अहदनामे में कौन दे सकता है? इसका जवाब नए अहदनामे में है। उस फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। वहां अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या हजारों में से एक ताबीर करने वाला हो जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, ऐसा कौन सा आलसी है? 1000 में से एक जो इंसान को बताए कि क्या ठीक है, कोई नहीं है। और पुराने अहदनामे में कोई नहीं है, पर हम जानते हैं खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच एक दरमियानी है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। जवाब नए अहदनामे में है। मसलन अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? क्या मरे हुए इंसान का फिर जीना मुमकिन है? इसका जवाब यूहन्ना के 11वें बाब में है, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गोया वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। और हमने अहदनामे पर मुकम्मल रोशनी डालकर इन सवालों के जवाब पाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हर दौर के सवालों के जवाबात एक ईमानदार के लिए खुदावंद की कुर्बत में मौजूद हैं। बहुत से ईमानदार दुख में हैं। उन्होंने अपने माल और अपनों को खो दिया। उनके दिल में सवाल है, खुदावंद क्यों? खुदावंद से दूर होकर उनका जवाब नहीं मिलेगा। खुदावंद क्यों? खुदावंद की कुर्बत में इसके जवाब हैं। भाई आदिल, यह सवाल बार बार दोहराया गया। अगर अयूब सादिक और रास्तबाज था तो उसको आसमान पर क्यों नहीं ले जाया गया? क्या सब सादिक और रास्तबाज लोग आसमान पर नहीं जाते? लिहाजा वो आसमान पर क्यों नहीं गया, ये बताइए। भाई याद, लोग लफ्ज रास्तबाज को गलत समझते हैं। वो जो कत्ल ना करे, चोरी ना करे, धोखा ना करे, अपना काम कर कर घर लौट जाए, वो उसको रास्तबाज कहते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि बेशक वो शख्स महजब और तमीज़दार दिखाई देता है। वो दाऊद के इन अल्फाज पर पूरा उतरता है। ज़बूर 51 की 5वीं आयत है कि देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। बदी में सूरत पकड़ने का मतलब है कि उसको नजात की ज़रूरत है। कोई भी आसमान पर सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि वो बाअदब है और अच्छे ख़ानदान में पला गया है, बल्कि आसमान पर जाने के लिए गुनाहों की माफ़ी ज़रूरी है और वो खुदावंद में नए सिरे से पैदा हुआ। इसीलिए मसीह ने निकोदेमस से कहा, वो यहूदियों का रब्बी था। यूहन्ना 3 बाब में खूबसूरत आयत है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख पाएगा। तो आसमान पर जाने के लिए ज़ाहिरी अच्छाई काफ़ी नहीं। तो आसमान पर जाने के लिए ज़ाहिरी अच्छाई और अच्छे अमाल काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी तब्दील हो ताकि खुदा की पाकीज़गी को माने। सही। और ये मसीह पर ईमान लाने से मुमकिन है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। इस बाब में अयूब की 3 शिकायत हैं। इनका जिक्र 1-10 आयात में, 11-19 आयात में और फिर 20-26 आयात में है। अयूब ने अपने जन्मदिन पर लानत की। वो चाहता था कि वो दिन ही न आता, यानी कि जिंदगी इतनी मुश्किल है, मैं पैदा ही क्यों हुआ। फिर ये भी कहा कि मैं पैदा ही होते क्यों ना मर गया। यानी उसने कहा, अगर खुदा ने मुझे पैदा किया तो मुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया। उसने अपनी लंबी उम्र पर शिकायत की, यानी उसने कहा, अगर खुदा ने मुझे पैदा करके लंबी उम्र दी है तो मैं तकलीफ में क्यों हूं। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 3 बाब की पहली आयत है, इसके बाद अयूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्मदिन पर लानत की। क्या अयूब और खुदा का रिश्ता बदल गया? क्या शैतान कामयाब हो गया कि अयूब उसको बुरा भला कहे और उसकी तकफीर करे? क्या अयूब ने अपने जन्मदिन पर इसलिए लानत की क्योंकि उसका ईमान और उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी? शायद उसने ईमान नहीं खोया था। ये एक तरह की शिकस्त है, जैसे कोई शिकस्त से गुजरता है। उसने अपनी नाकामी को इन अल्फाज से जाहिर किया। उसके दोस्तों के 7 दिन उसके पास रहने के बाद उसने ये कहा, शायद उसने उनके तासुरात को देखा कि वो क्या सोच रहे हैं। अयूब को महसूस हुआ कि वो तासुरात रहम के नहीं बल्कि शक और उलझन के हैं। उसने उनके तासुरात पर गौर किया
اور محسوس کیا کہ اس کے دوست اس کا سہارا نہیں بن رہے، وہ اس کو حوصلہ نہیں دے سکتے تھے بلکہ اس کے لیے وہ بوجھ بن گئے تھے، جیسے کہ وہ ان کے لیے کوئی بوجھ ہو۔ بھائی، لفظ لعنت برکت کا متضاد ہے، اور ایوب کے ان الفاظ سے اس کی مشکل بیان ہوئی۔ یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل دن تھا۔ یہ لعنت ایسے نہیں ہے جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ یرمیا نے بھی ناکام ہو کر یہی بات یرمیا 20واں کہی۔ باب۔ یہی الفاظ ہیں، لعنت اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ بالکل صحیح۔ میں تیسرے باب کی چند آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا پیدا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے۔ اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں۔ گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں، وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں، اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ اس بات کے آخر میں ڈاکٹر فیاض، میرا آپ سے سوال ہے، ایوب نے ناکام ہو کر یہ الفاظ کہے، اس نے اس برے دن کا بیان کیا جب وہ پیدا ہوا، یہ اس کا نظریہ ہے۔ بھائی، اگر ہم دکھ میں ہوں تو ہمیں عام طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کہیں اور کیا کریں؟ جی، جب خداوند ایماندار کو دکھ، آزمائش اور مشکلات سے گزارتا ہے تو اس میں درست رویہ آ جاتا ہے، اور پالوس نے عبرانیوں کے 12ویں باب میں امثال 3 باب کا حوالہ دیا۔ اس نے بتایا کہ ایماندار 3 میں سے ایک رویہ اپناتا ہے جب وہ مشکل اور مصیبت میں سے گزرے۔ پہلا کہ وہ خدا کے اس کام اور اس کی تربیت کے عمل سے عداوت رکھے، اور اگر میں مشکل حالات میں سے گزروں اور کہوں کہ سب لوگ اس میں سے گزرتے ہیں تو، اور اگر خداوند نے ایک بیماری سے مجھے دکھ دیا ہے تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، میں دوا لوں گا، میں نے خداوند کی تربیت سے عداوت رکھی۔ دوسری چیز کہ میں خداوند کی تربیت کو برداشت کروں گا، مشکل کا سامنا کرتے وقت کہوں گا کہ خداوند یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ میری سکت سے زیادہ ہے، میں کمزور پڑ جاؤں گا اور خدا کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور بائبل کے ساتھ میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں بائبل نہ پڑھوں، دعا نہ کروں، عبادت میں نہ جاؤں تو میں خدا کی اس تربیت میں کمزور پڑ جاؤں گا اور سوچوں گا کہ خدا میرے ساتھ سخت تھا۔ لیکن سب سے بہترین وہ ہے جو نہ کمزور پڑے اور نہ خدا کی تربیت سے عداوت رکھے، بلکہ اس کی تربیت سے سیکھے اور خداوند کے تمام کاموں کی تربیت پائے، جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں۔ جو پختہ ہو گئے ہیں وہ زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ خداوند کے سب کاموں کو خداوند کے حضور لائیں اور خداوند سے یہ پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا بدلنا چاہتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، اور خداوند سے کہیں، خداوند مجھے بدل دے اور مجھے بتا کہ مجھ میں کیا غلط ہے۔ اے خداوند، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دے کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھے اپنی راہ پر لے چل۔ خداوند سے بات کریں اور اس کی حضوری میں خود کو جانچیں، اور نتیجے میں مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے، اور ان الہی کاموں سے راست بازی کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ میں مطمئن ہوتا ہوں، اور پھلدار کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں الہی صفات ظاہر ہوں، اور جب میں یہ سب کچھ حاصل کر لوں تو میں خداوند کے پاس شکستہ روح کے ساتھ جاؤں اور جھک کر خداوند سے کہوں، خداوند مجھے بحال کر اور مجھے بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس سے دور رہ کے جنم دن پر لعنت نہ کریں۔ اور ایوب نے صرف اس دن پر لعنت نہیں کی۔ یہ باب 2 حصوں میں تقسیم شدہ 3 سے 19 آیت تک ہے۔ اس میں اس نے پیدا ہونے پر لعنت کی، اور 19ویں باب کے آخر تک اس نے مرنے کی خواہش کی، وہ مرنا چاہتا تھا، اور یہ صحیح رویہ نہیں، کیونکہ ہم رومیو 9 یسایہ 45 میں پڑھتے ہیں، افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ صحیح، یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ مجھے کیوں پیدا کیا۔ صحیح۔ بھائی عادل، میں چاہتا ہوں کہ آپ موازنہ کریں کہ جب ایوب بہت تکلیف میں تھا تو اس نے دکھ بھرے الفاظ کہے، اور جب مسیح درد میں تھا اس نے دکھ اٹھایا، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔
دیکھیں، مسیح کے ہی نام کو جلال ملے، اس کا موازنہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ مسیح کے دکھ اور اس کی آزمائش کے سامنے ایوب کا دکھ کیا ہے؟ بائبل نے مسیح کے بارے میں کہا مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ مسیح نے کتنے مشکل حالات دیکھے تھے، پر اس نے شکایت کے لیے ایک حرف بھی نہ کہا۔ اس نے ایوب کی طرح اپنی پیدائش کے دن پر لعنت نہیں کی، نہ اس نے موت کی دعا کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل ترین حال ہے جس رات اسے دھوکہ دیا گیا۔ بائبل فرماتی ہے کہ اس کی جان نہایت غمگین تھی، موت کی نوبت تک پہنچ گئی، پر اس نے موت کی دعا نہیں کی۔ خدا سے کہا کہ میری جان لے لے، بلکہ خوبصورت ترین دعا یہ بھی کی کہ بلکہ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے تاریک ترین وقت میں بھی اس کا شکر ادا کیا، برے حالات میں بھی۔ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ جی، متی 11 اور لوکا 10 میں ان شہروں کا ذکر ہے جہاں اس نے بڑے معجزات کیے، پر ان شہروں نے اس کے بدلے توبہ نہ کی، بلکہ اس کو کہا کہ اس نے بالزبول کی مدد سے بدروہیں نکالیں، اور کہا کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے۔ اور پھر لوکا کے 10ویں باب میں اسی گھڑی وہ وہاں پر روح القدس سے خوشی سے بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ آسمان اور زمین کے خدا، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں کو ظاہر کیں۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند ہے۔ اور اس کی خدمت ناکام ہوئی اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، مگر مسیح نے کبھی اس دن پر لعنت نہ کی، بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو مانا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم نے دیکھا کہ ایوب نے اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور بھائی فیض نے بتایا کہ اس نے یہ خواہش بھی کی کہ وہ مر جائے۔ بائبل میں ایوب کے صبر کی مثال ملتی ہے۔ ہم ہمیشہ ایوب کے صبر کا ذکر کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کا صبر کہاں گیا؟ کیا یہی حقیقی صبر ہے جس کے بارے میں بائبل فرماتی ہے کہ ہم بھی عمل کریں، یا یہ حالات کے سامنے ہار مان لینا؟ صبر کرنے اور ہار مان لینے میں کیا فرق ہے؟ کیا واقعی اس نے آزمائش میں صبر کیا؟ جی بھائی، کیا کہیں گے؟ جی، یقیناً بائبل میں ایوب کی اس خوبی کی تعریف کی گئی ہے۔ یعقوب میں لکھا ہے، تم نے ایوب کے صبر کا حال سنا ہے اور خدا کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا۔ پر ایوب کا صبر دوسرے باب کے بعد ہی ختم ہو گیا، یعنی چھٹی آزمائش کے بعد۔ اس کے دوستوں کا آنا 7ویں آزمائش تھی، کیونکہ اس کے دوستوں نے آ کر اس پر الزام لگایا کہ اس نے ضرور کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا، جو خدا نے اس کو ایسی سزا دی، اور اس کا صبر ختم ہو گیا۔ اور تیسرے باب کے بعد اس کا صبر ختم ہو گیا، لیکن خدا نے اس کی تعریف کی کہ وہ 6 تلخ آزمائشوں میں صابر رہا ہے، اور کہا کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یہاں تک سب بہت ہی اچھا رہا، لیکن اس کے بعد اس کا صبر ختم نہیں ہو گیا۔ رہا۔ پر بائبل کے مطابق صبر کیا ہے؟ جیسے بائبل میں بیان ہے، صبر کیا بائبل میں ہوتا صبر ہے؟ کا تعلق شکر گزاری اور خدا پر بھروسہ رکھنے سے ہے، اور خدا ان کے منتظر رہیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گا، اس لیے اپنے اعتماد کو کھو نہ دیں، اس کا بڑا اجر ہے، اور یہی صبر ہے۔ یہاں پر ہار مان لینے کا مطلب ہے کہ میں نے ایمان اور امید کھو دی ہے اور سوچا کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم نے ایوب کے 3 باب سے 38ویں باب تک اس کو دیکھا، اور شاید ایوب نے یہ سوچا کہ شاید خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس پر ظلم کیا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنے بچے بھی۔ اس نے سوچا اور کہا کہ خدا نے ظلم اور بے رحمی سے کام لیا۔ یہ بہت برا احساس ہے۔ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے۔ ایوب نے اپنی پیدائش کے دن پر لعنت کی اور اس کو برا بھلا کہا، یعنی اپنے جنم دن کو اس نے برا کہا، اور یہ بھی کہا کہ گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، یعنی کہ وہ ایک سیاہ دن تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش کا دن خوشی کا دن ہے، پر اس نے اسے سیاہ دن کہا۔ لہذا ہمارے الفاظ کس حد تک خدا کو ناراض کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے زبان کے اختیار کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔
جب ہم درد میں ہوں تو اپنی زبان کو یہ الفاظ کہنے سے کیسے روکیں؟ ایوب نے اپنے جنم دن پر لعنت کی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ دن اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایوب مایوسی اور ناکامی کی حالت میں تھا۔ ایماندار بھی ناکامی اور مایوسی میں تلخ الفاظ بول دیتا ہے۔ اس نے اس دن پر لعنت کرنے کے ساتھ ساتھ مرنے کی بھی خواہش کی۔ کلام میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ناکامی میں ایسی باتیں کہیں۔ آپ گنتی کی کتاب کے 11ویں باب میں موسیٰ نے مرنے کی بات کی تھی۔ پہلا سلاطین 19ویں باب میں ایلیا نے دعا کی کہ اس کو موت آ جائے، اور یونا نبی کی کتاب کے 4 باب میں یونا نے بھی دعا کی کہ اے خداوند میری جان لے لے۔ ایماندار مایوسی کی حالت میں ایسی باتیں کہتا ہے جو خدا کو جلال نہیں دیتی، جیسے زندہ نہ رہنے کی جیسے خواہش زندہ نہ کرنا۔ رہنے کی خواہش جی کرنا۔ بالکل صحیح۔ اسی لیے پالوس نے فلپیوں کے 2 باب میں کہا کہ سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کیا کرو۔ دل میں شکایت کریں، میرا مسئلہ ہے اور میرا دل پریشان ہے، مگر میں شکایت کو منہ پر نہیں لاتا۔ میرے منہ سے ایک بھی نہیں۔ شکایت کا حرف نہ نکلے۔ اور اگر کہیں انسان کے دل میں شکایت ہو تو وہ ضرور بولتا ہے، اور ایوب نے بھی 3 باب کے بعد ایسا ہی کیا۔ پر روح القدس نے پالوس رسول کے ذریعے ہمیں یہ صلاح دی ہے کہ آزمائش میں روحانی اور اخلاقی سکوت رکھیں، اور اپنے دل میں بات نہ رکھیں اور کوئی شکایت نہ کریں، اور نہ ہی دل سے اور نہ ہی منہ سے خدا کے کاموں کی مخالفت کریں۔ لیکن ایوب نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا۔ مطلب کہ اگر ایماندار درد کے بیچ میں ہو اور اس کا کوئی ایسا سوال ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے خداوند کے حضور لائے۔ خدا اس کو دور کر کے اس کو اطمینان بخشے گا۔ ایماندار خدا کی مرضی کو پورا کرے، اس کے ارادے کو سمجھے، خدا اس کو اس آزمائش کے دوران صبر بخشے گا۔ الیہو اور جی نے کہیے۔ اس سے کہا کہ مقدمہ اس کے سامنے ہے، اور تو اس کے لیے ٹھہرا ہوا جی۔ ہے، یہ مقدمہ خدا کے سامنے ہے، اس لیے صبر رکھیں اور خدا کو موقع دیں۔ دیکھیں وہ اسے کیسے حل کرتا ہے۔ صحیح۔ یقیناً ہمارے مہمان کچھ کہنا چاہتے ہیں، آئے ان کی بات سنیں۔ میں کہوں گا کہ میں ایک انسان ہوں، میری اپنی ذہنیت اور احساس ہیں۔ اگر مجھے دباؤ محسوس ہو تو ایسی حالت میں کیا کروں؟ میں کمزور ہو جاؤں تو کیا کروں؟ مطلب کہ اس کا کیا جواز ہے کہ میں کہوں کہ میں کمزور ہوں؟ جی کمزور ہیں، پر میرا سردار کاہن ہے اور وہ میری کمزوری سے واقف ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مسیح ہے، مسیح سردار کاہن ہے۔ اور وہ کمزوریوں میں بھی ہمیں سنبھالتا ہے۔ کمزوریوں سے مراد گناہ کرنا یا اس میں گرنا نہیں، بلکہ انسان ہوتے ہوئے ہم مٹی کے برتن ہیں جو الجھ کر گرتا اور ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ سردار کاہن ہمیں ان کمزوریوں میں صحیح۔ سنبھالتا ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ایوب کوئی ہیرو نہیں کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، پر خدا نے کہا تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، وہ اس سے خوش تھا۔ اس لیے جب ہم مشکل وقت میں گھرے ہوں، ضروری نہیں کہ ہم پورے نمبر حاصل کریں۔ خدا یہ دیکھتا ہے کہ ہم آزمائش میں سے کتنی اچھی طرح گزرے۔ درد میں سوال اٹھتے ہیں، خدا ہمیں درد دیتا ہے تاکہ ہم سوال کریں، وہ سوالوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ خود پر طرز کھانا بے فائدہ ہے، اپنے سوال خدا کے پاس لے جائیں، وہ ہمیں درد اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس سے سوال کریں۔ جی، خداوند درد کے وقت اس سے سوال کرنے پر ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، پر دکھ میں بے وقوفی اور حماقت کرنے سے خداوند افسردہ ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس نے ہم سے بے انصافی کی، پر وہ ہمارے سوالوں کو سمجھتا ہے، ہم سے ہمدردی کرتا ہے۔ مطلب وہ ان آزمائشوں کے بوجھ سے واقف ہے۔ اگر وہ بھاری ہو تو وہ ہماری مدد کرتا ہے، سکھاتا ہے اور سہارا دیتا ہے۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ جب تک ایوب نے خداوند پر نگاہ رکھی وہ کامل رہا، پر جب اس کے دوست آئے اور اس نے ان کے خیالات اور تاثرات دیکھے تو وہ گرنے لگا۔ بالکل اچھی بات کہی۔ جب تک خداوند پر اس نگاہ بیچ رکھے، انسان کا آنا جی اس کا اطمینان جاتا رہا۔ صحیح۔ جب ہم درد یا آزمائش میں ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ظاہری وضاقتہ ویسی ہی رہے، کوئی شکایت نہ کریں، کوئی تکرار نہ ہو ہمارے دل میں اور ہماری زبان پر شکایت نہ ہو۔ صحیح۔ جب ہم درد یا پھر آزمائش میں ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ظاہری وضاقتہ ویسی ہی رہے، کوئی شکایت نہ کریں، کوئی تکرار نہ ہو اور ہمارے
دل میں اور ہماری زبان پر شکایت نہ ہو۔ بالکل صحیح، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، انسان زندگی کے ہر مرحلے میں دکھ سے گزرتا ہے۔ اس سے انسان کمزور اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو سہارا نہ ملے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، پر خدا اپنے مقدسین کو اکیلا نہیں چھوڑتا جو اس کے بدن میں شامل ہے۔ اس کا یہ وعدہ ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ مشکل نہیں آئے گی، پر اپنے مقصد تک پہنچنے کی ضمانت دی۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہاں، درد موجود ہے، اور اس کے علاوہ دشمن بھی موجود ہیں، کلدانی اور سبین اور شیطانی جنگیں، ہر طرح کی چیزیں ایماندار کے خلاف کام کرتی ہیں، لیکن خداوند میرا مددگار ہے، اس نے مجھے طاقت بخشی۔ جب آپ شکستہ حال اور کمزور ہوں تو اپنی زبان سے زیادہ مت بولیں، اس کے بجائے گھٹنوں کا استعمال کریں اور اس مشکل وقت میں خداوند کے سامنے جھک جائیں۔ اس سے آپ خدا کے خلاف بولنے سے باز رہیں گے۔ جب آپ تکلیف میں ہوں تو اپنی شکایات خداوند کے حضور لے جائیں۔ مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسردہ دل ہو کر خداوند کے حضور اپنا رونا روتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ نعمة غنية اتجهت ليا، فكت نفسي من العبودية، لما ناداني يسوع ودعاني، حالا قلبي تغير فيا، لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك، نعمة تكفي طول الرحلة، من بدايتها لحد لقاك، ماشية معايا كل عناية، حد ما تيجي تاخدني سماك، لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك، لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري، يلي فادتني بسفك دماك. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔